اور ان کے فوراً بعد خطیب آل محمد وکیل ولایت علامہ قاری یاسین حیدر قادری صاحب آف گجرانوالہ جو کہ فضائل صاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد جناب اظہر عباس طلحہ صاحب جو کہ فضائل صاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مکی المدنی القرشی الحاشمی الابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ سننے والی صلوات پڑھیں، سونے والی صلوات پڑھیں، بلند آواز۔ صاحبان بزم معرفت موالیان حیدر کرار، عزدران محسن انسانیت، حمد و ثنا اس ذات واجب الوجود کی جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جو سرمدی ہے، جو سمدی ہے، جو والی ہے، جو ولی ہے، جو رحمان ہے، جو منان ہے، جو غفور ہے، جو شکور ہے، جو صبور ہے، جو نور ہے، جو غفور ہے، ہر حمد کے لائق ہے وہ الحمد جس کی حمد کو ہی محمد کہتے ہیں۔ ذات واجب الوجود کی حمد و ثنا سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے امام حسین کے اصحاب کی زیارت میں سے ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے ناصرو، ہمارا آپ پر سلام۔ یہ زیادہ تمہید ہے، ساتھ دیجئے گا میرے محترم سامعین، امام حسین کے اصحاب کی زیارت ہے، اور اصحاب کو اصحاب کہہ کر سلام نہیں کیا جا رہا، اصحاب کو انصار کہہ کر سلام کیا جا رہا ہے۔ پہلے منٹ میں تمہید ختم، مجلس کا میں نے آغاز کر دیا۔ صحاب کسے کہتے ہیں، انصار کسے کہتے ہیں؟ میرے محترم سامعین، ساتھ رہنے والے کو صحابی کہتے ہیں، مصیبت کے وقت ساتھ دینے والے کو ناصر کہتے ہیں۔ آپ سلامت۔ صحاب کو اصحاب کہہ کر سلام نہیں کیا، اصحاب کو انصار کہہ کر سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم کی نگاہ میں جو رتبہ ساتھ دینے والوں کا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہے، وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہے۔ اب سمجھے مولا حسین نے کیوں کہا تھا،
जैसे मुझे मिले मेरे नाना को भी ना मिले। मेरे मोहतरम सामिल, जितनी जल्दी आप मेरा साथ देंगे उतनी जल्दी मैं किबला के हवाले मिंबर करूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया था जैसे मुझे मिले वैसे मेरे नाना को भी ना मिले। भाई फर्क क्या था? नाना को साथ रहने वाले मिले, नवासे को साथ देने वाले मिले, हुसैन को साथ देने वाले मिले। मेरे मोहतरम सामिल, सुन्नी शिया किताब नहीं, कुरान में वाकया मौजूद है। नबी बुलाते थे जंगे उहद में, आता कोई नहीं था। शबे अशूर हुसैन चराग बुझा के भेजते थे, जाता कोई नहीं था। फर्क समझ आ गया ना? मेरे मोहतरम सामिल, मैं अपने दावे की दलील देता हूँ, सुन्नी शिया किताब नहीं, अल्लाह की किताब है। मेरे बाद मुबल्लिग हुसैनियत, मेरे बाद बहुत ही खूबसूरत शख्सियत इल्म की तशरीफ फरमा है। मेरे मोहतरम सामिल, सुन्नी शिया किताब नहीं, अल्लाह की किताब में ये वाकया मौजूद है। नबी जंगे उहद में जब नबी का दांत जख्मी हुआ, टूटा नहीं, टूटना ऐब है, नबी बेऐब है। नबी का दांत टूटा नहीं, जख्मी हुआ। जब मेरे और तेरे रसूल का दांत जख्मी हुआ, मेरे मोहतरम सामिल, रसूल जख्मी थे, एक आवाज बुलंद कर दी गई कि नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद मुस्तफा कत्ल हो गए। कत्ल का सुनना था, भागने वाले भिगोड़े भाग गए। बंदे नबी को छोड़ के तन्हा भाग गए। जब बंदे नबी को छोड़ के भाग गए, अब काफिरों ने एक दूसरे से कहा कि नबी को सारे छोड़कर भाग गए हैं, जख्मी रसूल पड़ा हुआ है। आज ऐसे करो, सारे मिलकर मोहम्मद पे हमला करो, यहीं पे मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म होगा। यहीं पे ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे बैठे यहीं पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म हो जाएगा। यहीं पे अली को आज खत्म कर दो। ये इतना इरादा करने के बाद अपनी तलवारें नयामों से निकाल के तलवारें लहराते हुए नबी के करीब आए। इन्होंने नबी का चक्कर लिया। मेरे मोहतरम सामिन, नबी ने जब काफिरों की नंगी तलवारें देखी तो मुसीबत में अशीर से कदीर तक सवाए अली के किसी को याद न करने वाले नबी ने कहा या अली, अल्लाह अकबर, सलाम, नाना पगड़ी वाला नारा नहीं, एक ही बुलंद करा है। नबी ने एक आवाज दी, या अली। आवाज का देना था कि अमीर कायनात ने, अली जंग कर रहे थे, अली लड़ रहे थे, तवज्जो है ना? जब मौला ने आवाज सुनी नबी की, या अली, अली ने अपनी तलवार और अपने रहवार को, अली ने अपनी तलवार ली, अपने रहवार को वहां लेके आए जहां मुस्तफा पड़े हुए थे। अली ने आते हुए एक हाथ से तेरा आदल इमाम आदिलाना अंदाज से तलवार चलाता जा रहा था, धड़ गिराता जा रहा था, सर उड़ाता जा रहा था। मेरे मोहतरम सामिन, मौला बड़ी आदिलाना अंदाज में सर काटते जा रहे थे, सर उड़ाते जा रहे थे, धड़ गिराते जा रहे थे कि एक हाथ से अली ने नबी को बुलंद किया, बुलंद करके फरमाया जो बंदे भागे हुए थे उन्हें वापस बुलाया, बुलंद करके फरमाया और भागे हुए बंदों को मुखातिब करके फरमाया हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। आवाज़ किबरियाई में कभी किसी का एहसान नहीं रखता। ऐ मेरे मोहम्मद, याद रखना, आज तेरे दुश्मनों में तुझे उठा के अली ने बताया हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। कल 1.25 लाख सहाबियों में अली का बाजू बुलंद करके बताना हाज़ा अली वली अल्लाह। मेरे मोहतरम सामीन, बंदे नबी को छोड़ के भाग गए। नबी बुलाते थे, आता कोई नहीं था। साथ देने वाला और होता है, साथ रहने वाला और होता। अब मेरे मोहतरम सामीन, हुसैन चराग बुझा के भेजते थे, जाता कोई नहीं था। किबला में दुआ फरमाइएगा। मेरे मोहतरम सामीन, नबी बुलाते थे, आता नहीं था। हुसैन भेजते थे,
جاتا نہیں تھا، حسین بھیجتے تھے، اور خدا کی قسم اللہ کی اس کائنات میں عظیم رہنما ہے حسین، اتنا عظیم اتنا کریم ہے حسین میرے محترم سامن، دین بھی جاگیے گا نیاز مولا، دین بھی حسین بھی ہے بس حسین، کرم بھی کریم بھی ہے بس حسین۔ آج تجھے بتاؤں حسین کتنا بڑا کریم ہے، خدا کی قسم اللہ نے آدم سے خاتم تک اپنے سارے ہادی بھیجے، ہر ہادی آتا رہا اور فرماتا رہا آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ، آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ۔ حضرت آدم آئے، تبلیغ دین کرتے رہے، لوگوں سے کہتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ۔ نوح آئے، کشتی نجات بنانے والا نبی، 2500 سال تک تبلیغ کرنے والا نبی، بلاتا رہا فرماتا رہا آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں رہنے والا نبی تبلیغ دین کرتا رہا آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ۔ یعقوب اور یوسف اور یعقوب بچھڑتے رہے ایک دوسرے سے، یعقوب روتے رہے، ہدایت کے لیے لوگوں سے کہتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ۔ یوسف کہتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ۔ ابراہیم کافروں کے بت گلیوں میں گھسیٹتے رہے اور انہیں کہتے رہے یہ نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ۔ اسماعیل چھری کے نیچے لیٹ گئے، لوگوں کو خدا کے دین کی دعوت دیتے رہے، آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ۔ عیسیٰ سولی پہ لٹک گئے، لوگوں سے کہتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ طٰہٰ یاسین مزمل مدثر واللیل کے زلفوں والے پیارے مصطفیٰ، جاگے گا ناز مولا، واللیل کے زلفوں والے پیارے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو بلاتے رہے، بیٹھاتے رہے اور فرماتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ، ہدایت لو جنت لے جاؤ، ورنہ میرا کام ہے سمجھنا آپ کا کام ہے۔ میرے محترم سامعین، آدم سے خاتم تک سارے ہادی کہتے رہے آؤ جنت لے جاؤ۔ رب کائنات کی قسم اکیلا ہے حسین جو چراغ بجا کے کہتا رہا جاؤ جنت لے جاؤ، اور بولا نہ کرو جنت لے جاؤ۔ ساتھ دینے والے اور ساتھ رہنے والے، اور ایک فرق اور بتاتا ہوں اور میرے محترم سامعین آپ کی ذہن پہ تمام کرتا ہوں، ایک فرق اور سنیے گا۔ صحابی ہونے سے، جس کا صحابی ہونا، جس کا صحابی ہو اسے کوئی فائدہ نہیں، جو صحابی بنا ہونا اس کا فائدہ ہے۔ صحابی ہونے سے، ناصر ہونے سے میرے محترم سامعین جس کا ناصر ہو اسے فائدہ ہے، صحابی ہونے سے جس کا وہ صحابی ہے اسے کوئی فائدہ نہیں، جو صحابی ہوا فائدہ اسے ہے۔ دعوے کی دلیل دوں، نبی کے جب 2 صحابی ہوئے، جب 10 صحابی ہوئے، جب 10,000 صحابی ہوئے، جب غدیر میں 1.25 لاکھ ہو گئے تو نبی کو کیا ملا میرے محترم سامعین؟ صحابیوں کو ملا، جو بغیر تھے انہیں گھر مل گیا، جو بے زر تھے انہیں زر مل گیا، جو بیمار تھے انہیں شفا مل گئی، جو بھوکے تھے ان کو غذا مل گئی۔ کیا سن رہے آپ؟ جو بھوکے تھے ان کو غذا مل گئی، جو بے گھر تھے ان کو گھر مل گیا، جو بے زر تھے ان کو زر مل گیا، جو بھوکے تھے ان کو غذا مل گئی، جو بیمار تھے ان کو شفا مل گئی۔ ارے جو بے دین تھے انہیں دین مل گیا، جو بے ایمان تھے انہیں ایمان مل گیا۔ ارے نبی کو کیا ملا؟ تو میرے محترم سامعین سنی شیعہ بھائیوں، نبی کو کیا ملا؟ نبی کو کیا ملا؟ بھائی حکومت تو حکومت، دولت تو دولت، نبی نے کاغذ قلم مانگا وہ بھی نہ ملا۔ کاغذ قلم مانگا وہ بھی نہ ملا۔ میرے محترم سامعین رسول مبلغ اعظم کہتے تھے کہ اگر نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا کاغذ قلم مانگ رہے تھے بندے دے دیتے۔ توجہ ہے نا؟ اب میرے محترم سامعین مجھے سفر آگے کرنا، ساتھ دینے والا اور ساتھ رہنے والا اور ہوتا ہے۔ اب تاریخ میں قلم کسی کا ہو، ہاتھ کسی کا ہو، جاگیے گا ناز مولا، 2 نام جب بھی لکھے جاتے ہیں، ایک ابو سفیان کا نام، ایک جناب عمران کا نام۔ ابو سفیان کو صحابی رسول لکھا گیا،
جب جناب عمران کو ناصر رسول لکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، یہ نصرت اتنی ضروری ہے، یہ نصرت اتنی ضروری ہے کہ اللہ نے سورہ جاگے کے نازل والا قرآن مجید میں جب انبیاء سے آیا میثاق موجود ہے، جب انبیاء سے عہد لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب نبیوں سے اللہ نے عہد لیا، تمام نبیوں سے، کہ تمہیں آخری نبی کا زمانہ مل جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ آپ جملہ ہی نہیں سمجھے، اللہ نبیوں سے بھی صحابی بننے کا نہیں کہہ رہا، اللہ اکبر، ناصر بننے کا کہہ رہا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان لانے کے بعد نبی پر اگر پھر گئے، آیت ہے، قرآن ہے، میرا بیان نہیں، فَأُولَئِكَ ہم الفاسقون، تم نبی نہیں رہو گے، فاسقوں میں سے ہو جاؤ گے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین۔ اب میرے محترم سامعین، فیصلہ تم خود کرو۔ میرے محترم سامعین، اللہ آدم سے کہہ رہا ہے، اے آدم تمہارا بن باپ کے دنیا میں آنا بیکار ہے، محمد رسول اللہ پڑھو، رسول کی گواہی دو، رسول پہ ایمان لے کے آؤ۔ اے نوح تمہارا کشتی بنانا بیکار ہے، محمد رسول اللہ پڑھو، محمد کی گواہی دو۔ اے یعقوب تمہارا یوسف کے لیے رونا بیکار ہے، محمد رسول اللہ پڑھو، محمد کی گواہی دو۔ اے یوسف تمہارا کنویں میں گرنا بیکار ہے، محمد رسول اللہ پڑھو، مصطفیٰ کی گواہی دو۔ اے ابراہیم تمہارا بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا بیکار ہے، محمد رسول اللہ پڑھو۔ اے اسماعیل تمہارا چھری کے نیچے لیٹ جانا تب تک بیکار ہے جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھو گے۔ اے موسیٰ تمہارا طور پہ جانا بیکار ہے جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھو گے۔ اے عیسیٰ تمہارا سولی پہ لٹک جانا بیکار ہے جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھو گے۔ تو اردو فتح والوں مجھے جملہ کہنے دو، ایک کم 1,24,000 انبیاء جس کی نبوت پر ایمان نہ لائے یا لانے کے بعد پھر جائیں تو وہ فاسق ہو جاتے ہیں۔ اسے قرآن میں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ جس کی ولایت کا اعلان نہ کرے، محمد الرسول اللہ ہی نہیں رہتا، اسے قرآن میں علی ولی اللہ، اسے قرآن علی ولی اللہ، ساتھ دینے والے اور ساتھ رہنے والے، دو نام مجھے جہاں تک لے کے جانا، بس دو نام جب بھی لکھے گئے، جناب ابو طالب کو ناصر رسول لکھا گیا۔ اب نبی کی نصرت کے لیے قرآن ہے، قرآن کہ پہلے ایمان لاؤ پھر نبی کی نصرت کرو، شرط ہے پہلے لاؤ ایمان پھر نبی کی نصرت کرو۔ جیسے عبادت کرنے کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری طرف دیکھیے گا، جیسے عبادت کے لیے، روزے کے لیے، نماز کے لیے مسلم ہونا شرط ہے نا، ویسے ہی نبی کی نصرت کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ قرآن ہے، میرا بیان نہیں۔ ویسے ہی نبی کی نصرت کے لیے صاحب ایمان ہونا شرط ہے۔ میرے محترم سامعین، عبادت کے لیے مسلم ہونا شرط ہے۔ مسلم غیر مسلم حج نہیں کر سکتا، غیر مسلم نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بھائی حد یہ ہے، غیر مسلم حرم کعبہ میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ پہلے مشرک آتے تھے، سورہ برات نے بین لگا دیا، پہلے آتے تھے اور وہ آ کر صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے تھے۔ میرے محترم سامعین، سورہ برات نے بین لگا دیا کہ خبردار اب کوئی کافر نہ آئے، اب کوئی کافر حرم کعبہ میں داخل نہ ہو۔ میرے اللہ آنے دیتا، اس جملے کو سمجھیے گا، میرے اللہ آنے دیتا، آتے آتے سدھر جاتے۔ کہا ہم پکیزہ مقامات کا قانون بنا رہے ہیں، یہاں پہ آتے آتے نہ سدھرنا، میری طرف دیکھے گا، یہاں پہ آتے آتے نہ سدھرنا، یہاں پہ سدھر کے آنا۔ لہذا ساتھ دینے والا اور ساتھ رہنے والا، اور جناب ابو طالب کے ساتھ ناصر رسول لکھا گیا۔ اور میرے محترم سامعین، نبی کی نصرت کے لیے شرط ہے صاحب ایمان ہونا۔ اب برادران اسلام لکھتے ہیں، بالکل آخری بات اور مطالب دعا ہونے لگو، برادران اسلام لکھتے ہیں کہ ایک دن نبی کی نصرت کے لیے صاحب ایمان ہونا شرط ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب برادران اسلام لکھتے ہیں
کہ ایک دن ابو جہل نے نبی کی گستاخی کی. نبی کی گستاخی کرنا تھی کہ جناب حمزہ نے اپنی تلوار کی نیام سے ابو جہل کا سر زخمی کر دیا. جب سر زخمی کر دیا تو نبی نے کہا، نبی نے چچا حمزہ میں آپ پر راضی نہیں ہوں، پہلے کلمہ پڑھیں پھر میری نصرت کریں. جاگیے گا نیاز مولا. اب جس کتاب میں شبیر شاہ جی، جس کتاب میں یہ لکھا ہے نا کہ جناب حمزہ نے ایک بار مدد کی تو نبی نے روک دیا، نبی نے ٹوک دیا، اسی کتاب میں یہ لکھا ہے ابو طالب نے بار بار مدد کی، ابو طالب نے بار بار مدد کی. اب نبی نے ایک بار بھی نہیں روکا، ایک بار بھی نہیں ٹوکا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے کلمہ پڑھے پھر بستر بدلیں. جاگے گا نیاز مولا. پہلے کلمہ پڑھے پھر کفالت کرے، پہلے کلمہ پڑھے پھر میری حفاظت کرے. نہ تو میرے محترم سامن، ابو طالب کو رسول کا نہ ٹوکنا یہ بتاتا ہے کہ ابو طالب مالک ایمان ہے. اب تمہارے پاس دو رستے ہیں، دو. یا تو ابو طالب کو مالک ایمان مانو یا پھر اسلام پہ کافر کا احسان مانو. بلند کرے دعا کرو کسی باپ کے سامنے بیٹی کو نہ مارا جائے. دعا کرو کسی بیٹی کے سامنے باپ کو نہ مارا جائے. عزادارو آل محمد کے گھر میں 4 بیٹیاں ایسی ہیں جو بابا کو بڑی پیاری تھی. جتنی پیاری تھی مسلمانوں نے اتنا ہی مارا. رسول کو بطول بڑی پیاری تھی، مسلمانوں نے بڑا ہی مارا. ایک ہی درد پڑھوں گا ہر بی بی کا. رسول کو بطول بڑی پیاری تھی، سنو کہ مسلمانوں نے کتنا مارا ہے. نبی کے جانے کے بعد دروازے پہ آگ لے کے آ گئے. یہ کائنات کی وہ مظلومہ ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا ہے. دوسری علی کو زینب عالیہ بڑی پیاری تھی، مسلمانوں نے بڑا ہی مارا. حسین بادشاہ کو سکینہ بڑی پیاری تھی، مسلمانوں نے بڑا ہی مارا. جناب مسلم کو عاتقہ بڑی پیاری تھی، مسلمانوں نے بڑا ہی مارا. رسول کی اکلوتی بیٹی بطول مسلمانوں نے بڑا مارا. علی کی بیٹی عالیہ مسلمانوں نے بڑا مارا. حسین کی بیٹی سکینہ مسلمانوں نے بڑا مارا. عزادارو جب بی بی پہنچی ہے نا شام کے بازار میں، بی بی کی کنیز شیریں. میں نے مکمل گفتگو چھوڑ دی، مکمل مضمون چھوڑ دیا. مالک صدا خزام کا صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرما. عزادارو یہ بی بی کو حسرت سے دیکھتی جا رہی ہے، دیکھتی جا رہی ہے، دیکھتی جا رہی ہے. اونچا روئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی ہے دیکھتی کیا. شیریں رو کے کہتی ہے میں اکبر کی بارات نہیں پوچھتی، مجھ سے 60 ہجری حسین نے وعدہ کیا تھا میں اکبر کی بارات شام لے کے آؤں گا، اور میں اجڑی ہوئی بارات نہیں پوچھتی، میں قاسم کی مہدی نہیں پوچھتی، میں اولو محمد کے لاشیں نہیں پوچھتی، میں علی اصغر کی شہادت نہیں پوچھتی، میں حسین کے 13 ضربے نہیں پوچھتی. اونچی روئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی پھر پوچھتی کیا ہے. ماتم کر کے کہتی مجھے اتنا بتا تیری پیشانی پہ یہ زخم کیسا ہے